اگرچہ ایک ترقی پذیر ملک، پاکستان نے کچھ ایسے امیر ترین لوگوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے اپنی عالمی موجودگی کو نمایاں کیا ہے۔ اس ملک کی جادوئی مٹی اتنی برداشت، صبر اور محنت اور بلندی تک پہنچانے کا جذبہ دیتی ہے۔ پاکستان کا حیرت انگیز منظر اور پاک سرزمین دولت کمانے کے بے شمار مواقع فراہم کرتی ہے۔ سستی مزدوری لاگت کو اور بھی کم کر دیتی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر کام کرنے والے تاجروں کو بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ ایک بار جب آپ مارکیٹ لیڈر بن جاتے ہیں تو باقی پھر تاریخ ہے، کیونکہ آپ ان گنت دوسری صنعتوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے کما سکتے ہیں۔ یہی وہ کام ہے جو پاکستان میں اشرافیہ کی اکثریت لامتناہی طریقوں سے اپنی قسمت بڑھانے کے لیے کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 2023 میں پاکستان کے 10 امیر ترین لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نمبر 1 پر موجود ہیں شاہد خان۔ 18 جولائی 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے شاہد خان ایک امریکی پاکستانی ہیں۔ شاہد خان کو پاکستان کے امیر ترین آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شاہد خان 16 سال کی عمر میں امریکہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے چیمپئن کالج آف انجینئرنگ سے گریجویشن مکمل کی اور اس کے بعد ایک آٹوموٹیو مینوفیکچرنگ کمپنی میں اپنی پہلی نوکری حاصل کی۔ نوجوان شاہد نے اپنی مرضی کے مطابق کاروں اور پک اپ ٹرکوں کے لیے کار بمپر فراہم کرنے کے لیے اپنا کاروبار شروع کیا۔ شاہد خان اس وقت آٹوموٹیو پارٹس کے سب سے بڑے عالمی سپلائر میں سے ایک ہیں۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آنے والے فرد کا نام ہے سر انور پرویز۔ 15 مارچ 1935 کو راولپنڈی میں پیدا ہونے والے محمد انور پرویز کا تعلق ایک کاشتکار گھرانے سے تھا۔ 21 سال کی عمر میں 1956 میں نوجوان انور پرویز اپنی قسمت آزمانے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ برسوں تک جدوجہد کرنے کے بعد ٹیلی فون آپریٹر، بس کنڈکٹر اور ڈرائیور کے طور پر کام کرنے کے بعد بالآخر انور پرویز نے 1963 میں لندن میں مسلم کمیونٹی کے لیے اپنا پہلا گروسری سٹور کھولا، جس کا نام کشمیر رکھا، جس سے بعد میں نام تبدیل کر بیسٹ وے کا نام دیا گیا، جو کہ اس وقت UK کا لیڈنگ چین ہول سیلر سٹور مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ کی ہول سیل مارکیٹ میں بیسٹ وے کا شیئر تقریباً 18% تک ہے۔ سر انور پرویز کو 1992 میں آفیسر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر اور 1999 میں نائٹ بیچلر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 2000 میں پاکستانی حکومت نے برطانیہ میں بطور پاکستانی خدمات پر سر انور پرویز کو ہلال پاکستان پیش کیا۔ اس لسٹ میں اگلا نام صدرالدین ہاشوانی۔ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز میں سے ایک صدرالدین ہاشوانی، جن کی دولت کا اندازہ $900 ملین لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر 1960 میں ایک کمپنی قائم کر کے اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جو 1970 کی دہائی تک ملک کی سب سے بڑی کاٹن ٹریڈنگ کمپنی بن گئی۔ صدرالدین ہاشوانی گریٹ ہاشو گروپ کے مالک ہیں، جس کے تحت پرل کنٹیننٹل ہوٹل، میریٹ ہوٹل، تیل اور گیس کی کمپنیاں اور میڈیسن کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ 2014 میں صدرالدین ہاشوانی نے اپنی سب سے زیادہ فروخت آنے والی کتاب ٹروتھ آلویز پریویلز شائع کی۔ پاکستان کے کاروباری شعبے میں قابل ستائش خدمات پر نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان بزنس کمیونٹی میں ایک مشہور نام میاں محمد منشا پاکستان میں کاروبار کے مرکز فیصل آباد کے ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہینڈن کالج لندن سے گریجویشن کیا اور پاکستان واپس آ گئے۔ بعد میں نشاط گروپ کے CEO اور بانی بن گئے۔ نشاط ٹیکسٹائل ملز کو اصل میں ان کے آباء و اجداد نے خاندانی کاروبار کے طور پر چلایا تھا، جو بعد میں نشاط گروپ میں تبدیل ہو گیا، جس کے پلیٹ فارم سے اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ نشاط ہوٹلز، آدم جی گروپ، MCB بینک، DG خان سیمنٹ، ایمپوریم مال، نشاط کیا موٹرز اور نشاط چونیا گروپ ٹیکسٹائل ملز میاں محمد منشا کی ایمپائر کے نشانات ہیں۔ انہیں 2004 میں قومی اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ پاکستان میں مختلف تجارتی اداروں کے بورڈ ممبر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ $5 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ میاں محمد منشا
2023 میں پاکستان کے امیر ترین آدمیوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ 26 جولائی 1955 کو پیدا ہونے والے آصف علی زرداری کا تعلق زمینداروں کے گھرانے سے تھا، تاہم بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی شادی تک انہیں عوام کی توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس شادی نے ان کے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ ایگریکلچر، ریل اسٹیٹ، انڈسٹریل اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے ساتھ آصف علی زرداری نے بے شمار دولت کمائی اور پاکستان کے 10 امیر ترین لوگوں میں 5ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ 8 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ملک ریاض حسین کا تعلق راولپنڈی کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بطور کلرک کیا۔ اس شعبے کے بارے میں اپنے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے 1980 کی دہائی میں اپنی تعمیراتی کمپنی بنائی۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا منصوبہ بحری کارکنوں کے لیے ایک گیٹڈ کمیونٹی کی تعمیر کرنا تھا، جس کے بعد سے اس نے اپنے تعمیراتی منصوبوں کا نام بحریہ رکھا۔ بحریہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹیاں راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک بھر میں موجود ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہے۔ ایک اور ممتاز سیاسی شخصیت نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ لاہور کے ایک بااثر اور اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے اور سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ خاندانی کاروبار چلاتے تھے۔ تاہم ان کے کاروبار نے کامیابی کی نئی بلندیوں کو اس وقت چھوا جب ان کا سیاسی کیریئر پھلتا پھولتا رہا۔ یہ خاندان اتفاق گروپ کا مالک ہے، ایک بڑا اسٹیل گروپ ریل اسٹیٹ کا کاروبار چلاتا ہے اور شریف گروپ کا بھی مالک ہے۔ وہ 9 سال سے زائد عرصے تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، انہیں 2017 میں پاناما پیپرز میں ملوث ہونے کی وجہ سے سروس سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اسے 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، تاہم اکتوبر 2018 میں ان کی بیماری کی تشخیص کی گئی تھی اور ان کے علاج کے لیے لندن بھیجا گیا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں مقیم ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ کم از کم $1.6 بلین کی دولت کے ساتھ نواز شریف پاکستان کے امیر ترین آدمیوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ اس فہرست میں ایک اور نام ناصر شون۔ ناصر شون کا شمار پاکستان کی کاروباری برادری کے ممتاز ناموں میں ہوتا ہے۔ شون گروپ کی سرکردہ شخصیت ناصر شون کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ شون گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں شون پراپرٹیز، دبئی لیگون، شون بزنس پارک اور آئی سویٹس شامل ہیں۔ اس فہرست میں 9ویں نمبر پر نام آتا ہے عبدالرزاق یعقوب کا۔ دبئی میں مقیم پاکستانی تاجر عبدالرزاق یعقوب پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں شامل ہیں۔ وہ ARY گروپ کے مالک ہیں۔ جی ہاں، وہ ARY گروپ کے مالک ہیں، جس میں ایک معروف میڈیا ہاؤس، ریل اسٹیٹ ڈیولپر، جیولری برانڈ اور بہت سے دوسرے کاروبار شامل ہیں۔ ARY گروپ PSL کی ممتاز ٹیم کراچی کنگز کے بھی مالک ہیں۔ عبدالرزاق یعقوب ورلڈ میمر آرگنائزیشن کے سربراہ کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ طاہر سہگل۔ طاہر سہگل کی سربراہی میں سہگل گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کے تحت کئی کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ سہگل خاندان پاکستان کی آزادی سے پہلے بھی کاروبار چلاتا تھا، اس لیے کامیاب تاجر بننا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سہگل گروپ کے پاس سہگل کمپیوٹرز، کوہ نور ٹیکسٹائل میلز، کوہ نور شوگر میلز، کوہ نور جیننگ فیکٹری، کوہ نور گھی میلز، اعظم ٹیکسٹائل میلز، میپل لیف سیمنٹ اور یونائٹڈ کیمیکلز لمیٹڈ جیسی کمپنیاں ہیں، جو کہ ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ کرنے کا باعث ہے۔